دانیہ اور آئینہ کو روتے دیکھ تو جیسے شامیر کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ شامیر بھی پریشان ہو گیا تھا، اگر وہ اس کو اس جگہ پر نہ لاتا تو اس کے شاید یہ سب نہ ہوتا۔ دانیہ ہادی کے کندھے پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ ہادی یہ کیا ہوا ہے اور یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے جس پر ایسڈ اٹیک ہوا ہے؟ کیا وہ لڑکی ماہرو تھی؟ شاویر نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ جو ہادی کے تاثرات اسے بتانا چاہ رہے تھے وہ شاویر سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ شاویر کی بات پر دانیہ اور پوری طرح رونے لگی۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے ماہرو کو فورس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کھانا لانے کے لیے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں اسے کہتی نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی۔ وہ یہ کہتے ہوئے بلک بلک کر رو دی تھی۔ آئینہ بھی اپنی دوست کے لیے رو رہی تھی اور دانیہ کی بات پر شامیر کو شدت سے دل میں درد اٹھا تھا۔ درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا، اسے لگا سارے فساد کی جڑ وہ ہے۔ اگر وہ ماہرو کے کہنے پر اسے کھانا ڈال دیتا تو اس میں اس کا کیا چلا جاتا؟ کم از کم اس وقت ماہرو تو صحیح سلامت ہوتی نا۔ وہ کیسے نم آنکھوں سے اسے التجا کر رہی تھی، مگر شامیر نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے اپنی بے رخی پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ نہیں ویر، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مگر یہاں جو لڑکا موجود تھا اس نے بتایا کہ وہ ماہرو ہی تھی، کیونکہ اس جگہ پر صرف اس وقت ماہرو ہی موجود تھی اور پھر اس کا حلیہ بھی تو ویسا ہی تھا۔ ہادی بھی پریشانی سے بولا، مگر وہ گئی کہاں؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ شاویر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ شامیر کے اشارے کرنے پر جب تک ہم یہاں آئے کوئی اسے گاڑی میں لے کر جا چکا تھا، تو پھر ہم اس کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آئینہ نے آنسو رگڑتے ہوئے کہا۔ آئی تھنک اس کو قریبی ہسپتال میں ہی لے کر گئے ہوں گے، اور یہاں سے سول ہسپتال نزدیک ہے تو ہم سب کو وہاں ہی جانا چاہیے، جلدی چلو۔ وہ فوراً وہاں سے ایک گاڑی میں نکلے تھے۔ ہاسپٹل کے اندر پہنچ کر شامیر کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ کیا وہ اب کبھی ماہرو سے مل نہیں پائے گا؟ یہ بات وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ ایسڈ کیس آیا ہے وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ ہادی نے جلدی سے ریسیپشن پر بیٹھی نرس سے پوچھا۔ او، آپ اس پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوست ہیں ہم ان کے، آپ پلیز سوال جواب بند کر کے آخر مدعے پر آئیں گی کہ وہ کیسی ہے، کہیں اس کی طبیعت زیادہ سیریس تو نہیں؟ آئینے نے اسے گھرکتے ہوئے کہا۔ ان سب نے حیرت سے آئینے کو دیکھا جو اپنی دوست کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا بازو پوری طرح جل چکا ہے اور کنڈیشن بہت سوئر ہے، انہیں بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، نرس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ کس روم میں ہے؟ شاہویر نے صاف صاف لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، روم نمبر 20 میں۔ وہ سب نرس کی بات سنتے ہی الٹے قدموں روم نمبر 20 میں بھاگے تھے۔ کمرے کے آگے پہنچ کر سب کے ہی قدموں کو جیسے کسی زنجیر نے باندھ لیا تھا۔ کوئی بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، خاص کر آئینہ اور دانیہ۔ وہ اپنی دوست کو کبھی بھی اتنی بدتر حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دانیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہادی کی جیکٹ پکڑی تھی اور بری طرح رو دی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہ جتنی بھی مضبوط سہی مگر اپنی دوست کے لیے نرم دل رکھنے والی تھی۔ دانیہ بھی پیچھے کو لڑکھڑائی تھی جب شاہویر نے اسے سہارا دیا۔ پلیز پلیز آپ دیکھیں نا، شاید وہ ہماری دوست نہ ہو، کوئی اور ہو۔ آپ تو بہت سخت دل ہیں، آپ دیکھ لیں گی، مگر ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، خدا نہ جا کر اندر دیکھیے ورنہ ہماری جان نکل جائے گی۔ آئینہ شاہ ویر کو جھنجھوڑتے ہوئے بلک بلک کر رو دی۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ شامیر کے سامنے گئی، جو اسے لگ رہا تھا جیسے روح اس کے جسم سے ساتھ چھوڑ چکی ہو اور اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اتنے سے دنوں میں وہ شامیر کے اتنے قریب آ جائے گی، شامیر نے سوچا بھی نہ تھا، لیکن وہ اسے اب بھی اپنی دوست سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس سے دوستی تو کر سکتا ہے مگر اس کی اتنی بڑی خامی کو جانتے بوجھتے محبت تو کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ یہ سمجھا تھا کہ ماہرو بھی اسے اپنا اچھا دوست جانتی ہے، بن کہے شاویر کی طرح اس کی انکہی باتیں سمجھنے والی، نظریں پڑھ کر اس کے دل کا حال جان لینے والی ماہرو۔ مگر جو آج اس نے ماہرو کے ساتھ کیا تھا وہ اپنے آپ کو دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں اندر، آپ جائیے۔ آئینے نے زبردستی اپنے آنسو رگڑتے ایک گہری سانس اپنے سرخ ناک سے کھینچتے ہوئے کہا، مگر وہ بے سدھ ہو کر سامنے دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے اس کی متاع جان تھی۔ اسے یوں ہی دروازے کو گھورتے پا کر دیکھ آئینے کا غصہ سر چڑھ کر بولا تھا، جا کیوں نہیں رہے آپ اندر؟ جائیے نا۔ تب تو آپ سے اس کی ایک بات نہ مانی گئی اور اب یہاں کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ چٹک گئی تھی۔ اے چشمش، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمیز سے بات کرو میرے بھائی سے، شاہویر دانت بھینچتے ہوئے بولا۔ ویسے ہی بات کر رہی ہوں جس کے وہ قابل ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ کیا تھا کہ اگر یہ ماں کو کھانا ڈال دیتے تو
نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اس نے جب انہیں اپنا کلاس میٹ سمجھ کر ایک بات کہہ دی تھی تو انہوں نے وہ پوری کیوں نہیں کی؟ وہ تو انہیں اپنا دوست سمجھتی تھی نا۔ آئینہ شاویر پر بھی چڑھی دوڑی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آئینہ؟ سچ کہہ رہی ہوں میدان، یہ جب میں وہاں گئی تو ماہر شامیر سے کھانا ڈالنے میں مدد مانگ رہی تھی، مگر انہوں نے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ شاویر نے اس کو بہت سنائی۔ اس نے ہچکیوں سے کہا، ہاں تو اس نے میرے بھائی کو گونگا ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ شاویر اسے دانت کچکچاتے ہوئے بولا، آپ نے اسے اتنی سنائی اور وہ بھی بے وجہ، یہ جانے بغیر کہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ شامیر بول نہیں سکتے۔ یہ بات کہتے آئینے ایک بار پھر شدت سے رو دی تھی، جبکہ دانیہ نے کس کر شامیر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آج صرف تمہاری وجہ سے ہماری دوست اس حالت میں ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ شامیر بول نہیں سکتا، اور غلطی بھی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اسے بتایا نہیں، اور وہ نادان سمجھ بھی نہ سکی، کیونکہ وہ تو شامیر کی باتوں کو بن کہے ہی جان جاتی تھی۔ تو پھر بھلا اسے کیسے پتہ چلتا کہ شامیر بول نہیں سکتا؟ شاہویر کا چہرہ سرخ ہوا تھا غصے سے۔ اس سے پہلے کہ دانیہ پر چڑھ دوڑتا، ہادی نے دانیہ کو اپنے پیچھے کیا، جبکہ شامیر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے روکا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر وہ سب وہاں متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، اب وہ کیسی ہے؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ دانیہ نے فوراً پوچھا۔ ان کا ایک پورا بازو اور ٹانگ بری طرح جھلس چکی ہے، شکر ہے چہرہ بچ گیا۔ زیادہ نہیں جھلسا کیونکہ ایسڈ ان کے چہرے پر بھی گرا ہے، مگر بہت تھوڑا۔ مگر درد کی شدت بہت زیادہ ہے، اور زخم بھی کب بھریں گے کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر نشان رہ جائیں گے، اور ابھی وہ ہوش میں نہیں۔ آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ انہیں حوصلہ دیجیے گا، کیونکہ ان میں یہ سب سہنے کی ہمت نہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں اپنی حالت دیکھ کر۔ ڈاکٹر ہی کہتے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ وہ سب سن رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر اندر تو جانا ہی تھا۔ سب سے پہلے شامیر اپنا دل مضبوط کر کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جبکہ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کس حال میں تھا وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتا تھا۔ پیچھے ہی وہ سب بھی لرزتے ہوئے قدموں سے داخل ہوئے، شاید اس کے زخموں کا خیال کرتے ہوئے۔ اس وقت اس کے پورے جسم پر چادر ڈالی گئی تھی جو اس کے چہرے کو بھی ڈھک گئی تھی۔ آئینہ دانیہ کے ساتھ لگتے ہی شدت سے رو دی، جبکہ دانیہ کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی میں بھی اتنا جگرا نہیں تھا کہ وہ جا کر ماہرو کے چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ ان سب کو ایک ہی حالت میں کھڑے دیکھ شاہویر کی بس ہوئی تھی، اور اس نے آگے جا کر ایک جھٹکے سے ماہرو کے اوپر سے چادر پلٹ دی۔ سب سے پہلے نظر اس کے چہرے کے جھلسے ہوئے حصے اور بازوؤں پر گئی تھی، جسے دیکھ کر دانیہ اور آئینہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، اور شاہمیر ایک دم دیوار سے جا لگا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ شامیر گھٹنوں کے بل گرا تھا خدا کا شکر کرنے، کیونکہ وہ لڑکی ماہرو نہیں کوئی اور تھی۔ دانیہ اور آئینے کی چیخ اس کے جھلسے ہوئے حصوں کو دیکھ کر نکلی تھی۔ وہ دونوں بھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھیں کہ یہ ان کی ماہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ اگر یہ ماہ نہیں تو پھر کون ہے؟ شاہویر تعجب سے بولا۔ اس کی بات پر سبھی باہر نکلے۔ وہاں کی کلاس کا سیار بھی موجود تھا۔ ارے دانیال، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو ماہرو کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر آیا تھا، کیونکہ ماں اکیلی اسے لے کر نہیں آ سکتی تھی، اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ماہرو کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آئینہ نے فوراً اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرے روم میں ہے، اسے بچاتے ہوئے۔ ماہرو کو بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی، سو میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دانیہ بوکھلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب دانیال کو سوال پوچھ پوچھ کر پاگل کرتے، پیچھے سے آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہرو کی آواز پر سب پلٹے تھے، جبکہ شامیر کو اپنے اندر روح اترتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس میں پھر سے جان ڈال دی گئی ہو۔ ماں؟ وہ دونوں ماہرو کو دیکھتی بغیر کچھ سوچے سمجھے جا لپٹی تھی، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ اس کے سر اور بازو پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے کرانے پر وہ دونوں ہوش میں آئیں اور پیچھے ہٹی۔ ماں، یہ کیا ہوا؟ تمہیں اتنی چوٹ کیسے لگی؟ شکر ہے ایسے تم پر نہیں گرا۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے بولی تو وہ ان کے اتنے پیار اور پریشانی پر مسکرا دی، اور انہیں پیچھے کرتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے سیٹ پر بیٹھی۔ شکر ہے تم آ گئی ماہرو، ورنہ یہ سب مجھے سوال پوچھ پوچھ کر پاگل کر دیتے۔ دانیال نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو وہ سب ہنس دیے۔ اس نے ایک نظر شامیر کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور یہ بات شامیر اور ویر شدت سے محسوس کی تھی۔ ماں، تم اور کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا؟ وہاں وہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے تم پر گرا ہے، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ دانیہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایسڈ مجھ پر ہی گرایا گیا تھا۔ اس بات پر وہاں کھڑے ہر ایک شخص سے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ کیا؟ سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اس جگہ سے ہٹ گئی تھی، ماہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ہر ایک لفظ سے سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ یعنی کہ تم اس سب سے واقف ہو کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، ہے نا؟ شاہویر نے اس سے پوچھا۔ نہیں، بلکہ بتایا تھا۔ اس کی بات پر ماہ کی
آنکھوں میں سرد ترین تاثر ابھرا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب اس کا بچنا مجھ سے ناممکن ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اس پر تیزاب ڈالا کہ شاید وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ مگر میری قسمت اچھی تھی شاید، اور اس لڑکی کی بری جو وہ میری بلا اپنے سر لے گئی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نفرت ٹپک رہی تھی جس نے وہاں کھڑے ہر شخص کو شجدر کیا۔ ماہرو بیٹا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ پرنسپل کچھ ٹیچرز کے ساتھ فوراً وہاں پہنچے تھے اور اس سے حال دریافت کرنے لگے۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو اسکیئرڈ۔ شاہویر کیا ہوا تھا؟ ماریا بھی وہاں آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتی شاہویر کے گلے لگتے بولی۔ ساتھ ہی اس کی کزن رائما بھی تھی جو ہادی کا ہاتھ پکڑتی ماں کا حال پوچھ رہی تھی، جبکہ طبیعت ماں کی خراب تھی۔ اسے ہادی کے پاس دیکھ دانیہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، جبکہ وہ منہ پھلا کر ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی، جسے ماں نے اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ آئینہ بھی رائما کو شاہویر کے کندھے سے چپکتے دیکھ منہ بنا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے چپکو لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ بیٹا، یہ سب کس نے کیا؟ پرنسپل کے پوچھنے پر وہ چونکتی ہوئی۔ سر، جس نے یہ سب کیا ہے اس کے خلاف FIR کٹ بھی چکی ہے، اور اب تک تو شاید وہ حوالات کے پیچھے ہو۔ صبح تک آپ بھی جان جائیں گے۔ وکٹم اندر ہے، اس سے مل لیں، پہلے سوالات تو ہوتے رہیں گے۔ ماں کی بات پر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیچرز کے ساتھ اندر بڑھے۔ پلیز ہادی، مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے، کچھ دیر اور یہاں رہی تو بے ہوش ضرور ہو جاؤں گی۔ رائما نے سر پر ہاتھ رکھ دے کمزوری کا ناٹک کرتے کہا، جس میں ہادی خاطر خواہ آ بھی گیا۔ چلو آؤ، تمہیں چھوڑ دوں، ہادی نے فوراً کہا، جس پر آنیہ کڑک کر رہ گئی۔ اور میں؟ ہادی، ہم نے تو ساتھ جانا تھا نا؟ اس کا تو گھر بھی دوسرے روڈ پر ہے، دانیہ دانت چباتے ہوئے بولی۔ تو یار تم تھوڑا ویٹ کرنا، میں جلدی آ جاؤں گا، ہادی نے فوراً کہا۔ ویر، تم بھی مجھے چھوڑ کر آؤ نا، ماریا نے فوراً کہا۔ سوری ماریا، اس وقت میرا موڈ نہیں۔ ہادی پلیز اسے بھی ساتھ لے جاؤ، ویسے بھی ہم ماہر کو ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔ ہادی لے جاؤ اسے بھی۔ شاہویر نے فوراً ماریا کو وہاں سے روانہ کیا تھا، جو چلتے کرتے وہاں سے گئی۔ اس سے پہلے کہ شاہویر پلٹتا، ماں دانیہ اور آئینہ کو لیتی باہر نکلی۔ ارے یہ کہاں گئی؟ شاہویر ایک دم خالی جگہ دیکھ بولا۔ انہیں باہر نکلتے دیکھ شاہویر فوراً ان کے پیچھے لپکا تھا، جبکہ شاہویر بھی اس کے پیچھے۔ کہاں جا رہی ہو تم لڑکیاں؟ اکیلی؟ ہمارے ساتھ چلو، اس وقت اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ شاہویر کے ٹھوکا دینے پر شاہویر فوراً انہیں روکتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ماریا کو تو تم چھوڑنے نہیں گئے، پھر ہمیں کیسے چھوڑنے جاؤ گے؟ ماہرو تنک کر بولی۔ کیونکہ شاہویر نے کہا، ایک تو تم لوگ ہماری کلاس فیلوز اور ہماری ذمہ داری ہو، اس لیے چلو زیادہ بحث مت کرو۔ اسے لڑائی کے لیے تیار ہوتا دیکھ آئینہ نے اس کا ہاتھ کس کر دبایا اور کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اس کا خیال کرتے وہ دونوں اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر برجمان ہوئی تھی، جبکہ شامیر اور ویر آگے سب سے پہلے آئینہ کا گھر آیا۔ شاہویر بھی ان کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ تم کدھر؟ ماہرو شاہویر کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ بولی۔ تم لوگوں کے ساتھ اس چشمش کو چھوڑنے گھر تک، اور کدھر؟ وہ کندھے اچکاتے بولا۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ فوراً ابھی پلٹ جاؤ، شکر ہے ابھی تم پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ ماں دانت پیستے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اف یو ایڈیٹ، ہر کوئی تمہاری طرح اپر کلاس کا اوپن مائنڈڈ نہیں ہوتا، کچھ فیملیز نیگیٹو مائنڈڈ بھی ہوتی ہیں، خاص کر تب جب آپ کی ماں سوتیلی ہو۔ اگر اس گھرانے کی بیٹی رات کو کسی غیر مرد کے ساتھ آئے تو اس کے کردار پر 100 سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ماہرو ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو شاہویر کے قدم وہیں رکے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ماں کی بات کا پس منظر کیا ہے، اور اسے یہ جان کر افسوس ہوا تھا ان پست ذہنیت کے لوگوں پر، مگر اس احتیاط کے باوجود اس کی ستیلی ماں کھڑکی سے انہیں دیکھ چکی تھی اور شیطانی ہنسی ہنس دی۔ ناکنگ کرنے پر اس کے ابو نے دروازہ کھولا۔ آئینے کی سوتیلی ماں بھی فوراً ہی پیچھے چلی آئی تھی۔ اتنی دیر؟ انہیں دیکھتے اس کے ابو ذرا سختی سے بولے۔ سوری انکل، اس میں آئینے کی کوئی غلطی نہیں، میرے ساتھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سو آئینہ ہمارے ساتھ تھی۔ ماہرو کے فوراً وضاحت دینے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جسے پٹیاں بندھی تھی۔ اب کیسی ہو بیٹا؟ اب ٹھیک ہوں انکل، شکریہ، مگر آئندہ دیر نہ ہو۔ جی انکل، دانیہ فوراً بولی۔ اور آئے کس لڑکے کے ساتھ ہو تم لوگ؟ اس کی سوتیلی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا تو آئینے کے ڈر کے مارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ شاہویر کو دیکھ چکی تھی۔ مطلب؟ اس کے ابو ذرا گرک کر بولے۔ جی آنٹی، میرے بھائی کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ میں زخمی تھی اس لیے ڈرائیور نہیں کر سکی، اور رات کا وقت تھا تبھی بھائی کے ساتھ لائے، کیونکہ رات کا سفر سیف نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اس نے بر وقت بہانہ گڑا تھا جس نے
انہیں بال بال بچایا۔ دانیہ نے بمشکل تھوک نکلا۔ اسے ماں سے اتنی خاطر حاضر جوابی کی امید نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی ویر کو ماں کا بھائی بننے پر ہنسی بھی آئی تھی۔ اس کی ماں کے طنز کرنے پر آئینے کے باپ نے انہیں گرک کر اندر بھیجا۔ بیٹا آپ لوگ بھی دھیان سے جانا۔ آئینے سے ملتی وہ لوگ گھر سے نکلی اور پھر گاڑی میں جا کر ہی دم لیا تھا۔ دانیہ کو تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی جب سے ماں نے ویر کو بھائی بنایا تھا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاویر کے پوچھنے پر میر نے بھی پلٹ کر جواب جاننے والی نظروں سے دیکھا۔ او مائی گاڈ، تم اور ماہرو کے بھائی؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ وہ ہنسنے کے درمیان بولی تو اس کی بات پر شاویر نے چلتی گاڑی کو جھٹکے سے روکا، کیونکہ اس کو دھچکا اتنا شدت سے لگا تھا کہ اس کا پاؤں فوراً بریک پر آیا۔ واٹ، بھائی؟ ہاں نا، ہم نے تمہیں کہا تھا آگے مت جانا، مگر تم ہمارے ساتھ آئے زبردستی آئینے کی اسٹیپ موم نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور اس پر سوال اٹھانے لگی، لیکن ماہرو نے بڑی سمجھداری سے کہا کہ تم کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں بلکہ اس کے بھائی ہو۔ او مائی گاڈ۔ دانیہ شروع میں سنجیدگی سے بتاتی، آخر میں ایک بار پھر ہنسی سے دوہری ہوئی تھی۔ بہیو دانیہ، مجھے اس لڑکی کا بھائی مت بولو، شاویر چبا چبا کر بولا، کیونکہ شامیر کی مسکراہٹ اسے اور تپا رہی تھی۔ مگر ماہرو اب بھی خاموش تھی۔ اسے نہ تو شاویر میں دلچسپی تھی نہ اس کی باتوں میں، اور وہ شامیر کو بھی اب نظر انداز کر رہی تھی جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے پلٹ کر ماہرو کو دیکھا اور اشارہ کیا۔ ماہرو شامیر کے پلٹنے پر چونکی، جو فرنٹ سیٹ سے پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زخم اب کیسا ہے؟ اس نے اشاروں سے کہا، جس کی دانیہ کو تو کم از کم سمجھ نہ لگی۔ کیا؟ دانیہ نے ناسمجھی سے کہا۔ شامیر نے ماہرو کو دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ اسے بھی سمجھ نہیں لگی کیا۔ شامیر مایوسی سے پلٹنے لگا جب وہ بولی، رویوں کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں جسمانی گھاؤ سے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شامیر بھی حیرت زدہ کہ اس کے علاوہ شامیر کی باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پھر بھلا ماہرو کیسے جان گئی؟ اور میں نہیں جانتی تھی کہ تم بول نہیں سکتے، ورنہ وہ بات کبھی نہ کہتی۔ خیر، تمہارا بھائی شاید اب بھی جھوٹا سمجھے، مگر مجھے اس کی سوچ کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں۔ ماہرو شیشے سے باہر اندھیری رات کو تکتے بولی تو شاویر بھی لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ کیا سچ ہے، مگر وہ ماں سے معافی مانگ کر اپنا سر اس کے آگے جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ دانیہ کا گھر آ گیا تو وہ اتر گئی۔ جاگتی مت رہنا، کبھی کبھی دوسروں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں تو وہ ایک دن آپ کو وقت کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ میر اور ویر کی بات سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، مگر دانیہ آج جان گئی تھی کہ اس کی بات کا پس منظر کیا تھا۔ وہ خود بھی غصے کی وجہ سے ہادی کا انتظار تو کبھی نہیں کرنے والی تھی، جو بھاگا بھاگا رائما کو چھوڑنے گیا تھا۔ دن کا آغاز جتنا اچھا ہوا تھا، اختتام اتنا ہی برا ہوا تھا۔ اب تمہیں کہاں چھوڑنا ہے؟ شاویر فرنٹ مرر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کہیں بھی چھوڑ دو، اب تو عادت ہو گئی، تم بھی کہیں بیچ میں چھوڑ دو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی خیالوں میں گم بولی۔ کیا؟ شاویر کی شاکنگ آواز پر وہ ہوش میں آئی اور بولی، ہاسٹل کے پاس اتار دو۔ اس کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا۔ ہاسٹل؟ کیوں؟ تم اکیلی یہاں پاکستان شفٹ ہوئی ہو؟ کیا فیملی نہیں آئی ساتھ؟ شاویر کی بات پر اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے اور وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی، آئندہ میری فیملی کا ذکر مت کرنا، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، اور مجھے اپنے معاملے میں کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں، تمہاری تو بالکل نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتی جا چکی تھی۔ اس کا غصہ ہو کر جانے پر شامیر نے ویر کو گھرکتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا اب؟ وہ معصوم بنتا بولا۔ البتہ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ماں اپنی فیملی سے نفرت کیوں کرتی ہے، یا پھر اسے فیملی لفظ پر غصہ کیوں آیا، اور وہ انجان ملک میں ایک ہاسٹل میں رہنے پر مجبور کیوں ہوئی۔ جو بھی تھا، یہ سب ایک گتھی تھی جو نہایت پیچیدہ تھی۔ اگلا دن تو شاید ناراضگی کا دن تھا، جو سب ہی منہ پھلائے گھوم رہے تھے، لڑکے سب آگے ساتھ، جبکہ لڑکیاں منہ بنا کر اکٹھے پیچھے بیٹھ گئی تھیں۔ ہادی تو دانیہ کو منا کر تھک گیا تھا، مگر اس نے صبح سے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اب وہ منہ پھلا کر پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ ماہرو کے زخم اب بھی درد کر رہے تھے۔ سارے کلاس فیلوز اس سے باری باری اس کا حال دریافت کرنے آئے۔ وہ بھی شامیر سے ناراض تھی، سو پیچھے دانیہ اور آئینہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شامیر بار بار پلٹ کر اسے دیکھتا، نہ ہی ماہرو کو آگے آنا تھا نہ وہ آئی، سو اس کی جگہ ہادیہ بیٹھ گیا۔ شامیر اور ویر کے ساتھ ساری کلاس آج حیرت کا شکار تھی، کیونکہ کلاس کے مین اسٹوڈنٹس اپنی جگہ چھوڑے کہیں اور بیٹھے تھے۔ یہ سورج کہاں سے نکلا تھا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یوں منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟
آئینہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تو وہ دونوں چونک اٹھی اور ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. میں دیکھ رہی ہوں جب سے شامیر اور ہادی کی ناراضگی تم سے شروع ہوئی ہے تم دونوں پیچھے آ کر بیٹھ گئی ہو. اور ہاں، موڈ بھی آف ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یار، ان کی وجہ سے تم لوگ میرے سے تو منہ نہ بناؤ نا. آئینہ کلس کر بولی. وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں اور کلس کر رہ گئیں. میرا تو نہیں پتا، لیکن ماہرو ضرور ہے بے چین ہے کیونکہ یہ اپنا دل آگے جو چھوڑا ہی ہے. دانیہ نے اسے شرارت سے چھیڑتے ہوئے کہا. شٹ اپ دانیہ، ایسی کوئی بات نہیں. شامیر بس میرا دوست ہے اور کچھ نہیں. یہ دلیل دیتے ہوئے اس کے دل نے لاکھ نام میں سر پٹکا. اچھا، میں نے تو شامیر کا نام لیا ہی نہیں، پھر تمہیں کیوں لگا میں اس کی بات کر رہی ہوں؟ دانیہ کی بات پر ماہرو خجل ہوئی جبکہ آئینہ کا کہا بے ساختہ تھا. جب مڑ کر اسے دیکھنے لگی سر کے گھرنے پر وہ شرمندہ ہوئی اور نظریں کتاب پر جما لی. اپنی دائیں طرف دیکھا تو ماہرو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں نے کیا کیا؟ وہ منمناتے ہوئے بولی. میزنی اتنی معصوم مت بنو. یہ جو تمہاری نظریں چوری چھپے آج کل آگے کی طرف غصاخیاں کر رہی ہیں نا، میں سب جانتی ہوں. ماہرو کے زمائنی انداز پہ کہنے پر دانیہ کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے جبکہ آئینہ تھوک نکل کر رہ گئی. کیا مطلب؟ وہ بھونکلا کر بولی. سچ کہتے ہیں آپ کے اندر تبدیلی کا پتہ سب سے پہلے آپ کے سچے دوست کو چلتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. ماریا کا شابیر سے لپٹنا، اس کے ارد گرد منڈلانا، کسی پرندے کی طرح تمہارے منہ پر 12 بجا دینا، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا بتانا مجھے. ماہرو نے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ سفید پڑا. یہ سچ نہیں. وہ ابھی بھی نہیں مان رہی تھی. آئینہ کی بچی، تو نے ہم سے اتنا بڑا سچ چھپایا. آخر کیسے رکھی تو نے اپنے پیٹ میں اتنی دیر یہ بات؟ دانیہ اسے گھوریاں ڈالتے ہوئے بولی. جیسے تم نے رکھی ہے کہ تم ہادی سے پیار کرتی ہو. ماہرو نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بیچ چوراہے میں اس کا بھانڈا پھوڑا. کیا مطلب؟ اب کی ہکلانے کی باری دانیہ کی تھی کیونکہ اس بار ماہرو نے نشانے پر اسے رکھا تھا، جبکہ اب آئینہ دانیہ کو گھور رہی تھی. جبکہ ان دونوں کا حال دیکھ ماہرو کسی ضبط سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہی تھی. یہ وہی جانتی تھی کیونکہ وہ ان دونوں کا دھیان اپنے پر سے بخوبی ہٹا چکی تھی. مکرنا مت میری جان، تمہاری آنکھوں میں ہادی کے لیے محبت میں نے کانسرٹ والے دن دیکھی تھی. ماہرو کی بات پر اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے. تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا تو یہ کیا ہے؟ سر کلاس میں لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے، تبھی اس نے اپنا فون میوٹ پر لگا کر اس پر کانسرٹ والی ویڈیو پلے کی جہاں دانیہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد لیے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی. اب دانیہ کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا. وہ بات جو اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی بھلا ماہرو کیسے جان گئی تھی؟ کیا مجھے سچ میں ہادی سے پیار ہو گیا ہے؟ اس نے دھیرے سے خود سے دریافت کیا. ہاں سچ میں ایڈیٹ، آئینے نے دانت نکوستے کہا تو دانیہ نے دھم کرتے اس کی کمر میں مکہ رسید کیا جس پر سر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور انہیں گھورنے لگے. دانیہ اور آئینہ، اگر آپ کی باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ باہر جا سکتی ہیں. آئینہ جو اپنی کمر سلا رہی تھی سر کی بات پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. یہی حال دانیہ کا بھی تھا. پوری کلاس ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگی تھی جبکہ ماہرو کا کہا ان کی رونی شکلیں دیکھ کر نکلا تھا کیونکہ ماہرو کو سر نے کچھ نہیں کہا تھا. اب سر ماہرو کو گھورنے لگے. اپس سوری سر. ماہرو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی. پوری کلاس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، بشمول شامیر اور ویر بھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے کھل کر نہیں ہنستی تھی. پھر بلا آج کیا بات تھی؟ سر ایک بار پھر لیکچر ڈیلیور کرنے لگے تھے جب ایک سوڈڈ بوڈڈ آدمی غصے سے چلتا ہوا کلاس میں انٹر ہوا. اس کے ساتھ اس کے 6 باڈی گارڈز بھی تھے. اسے دیکھ کلاس میں چہ مگویاں ہونے لگی. کون ہے یہ ماہرو؟ آئی سیڈ ہو از دس بلڈی ماہرو؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا. ماہرو کو یقین تھا کہ یقیناً اس لڑکے کا باپ تھا. اسے دیکھ ماہرو نے لب کھینچے اور مزے سے وہیں بیٹھی رہی. ساری کلاس حیرت سے اس کا اطمینان دیکھ رہی تھی. دیکھیے آپ ہیں کون اور یوں کلاس میں کیا کر رہے ہیں؟ سر مشتاق آگے ہو کر بولے تو اس شخص نے ان کا گریبان پکڑا. تو بیچ میں مت بول پروفیسر، ورنہ مفت میں ہی رگڑا جائے گا. وہ بدتمیزی سے سر کو دیوار سے لگائے بولا تو ایک پین تیزی سے اڑتا ہوا اس کی گردن پر لگتا اس کی گردن زخمی کر گیا. وہ جھٹکے سے پلٹا. کس نے کیا یہ؟ وہ غصے سے منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا بولا. میں نے. ماہرو آرام سے کھڑے ہوتے بولی. اس کا اطمینان قابل دید تھا. میرے لیے آئے ہیں تو مجھ سے بات کریں. میرے استاد پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو تمہارا بیٹا کل ہی تختے دار پر لٹک کر اگلے جہاں پہنچ جائے گا. ماہرو کے لہجے میں وارننگ تھی. اس کا یہ نیا روپ دیکھ پوری کلاس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا. وہ آدمی چیل کی طرح اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے دبوچا.
دانیہ اور آئینہ کی چیخیں بے ساختہ بلند ہوئی تھی. تو تجھ کم ساکھ کی وجہ سے میرا بیٹا حوالات کے پیچھے سڑ رہا ہے. اپنی خیریت چاہتی ہے تو FIR واپس لے لے ورنہ تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لوں گا. وہ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں گاڑے بولا. اسے ماں کی دیدہ دلیری تیز دلا رہی تھی. سر نے اسے چھڑوانا چاہا تو انہیں گارڈز نے قابو کیا. یہی حال شاہمیر کا بھی تھا. پھر تو تیرا بیٹا تا قیامت باہر نہیں نکلے گا کیونکہ اسے پھانسی کے پندے تک میں پہنچاؤں گی. کیونکہ ڈرتا انسان تب ہے جب اس کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہو. مگر میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. اب تیرے بیٹے کو کون بچائے گا؟ وہ اپنے گلے پر اس کے ساتھ گرفت سے ہونے والے درد کے باوجود جلتی مسکراہٹ سے بولی جو اسے جلا کر راکھ کر گئی. اس نے ماں کو جھٹکتے اپنی گن لوڈ کی تھی اور اس پر تانی تھی. سب کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئی. ٹھا ٹھا کی آواز سے کلاس میں گہرا سکوت چھا گیا تھا. بالکل موت جیسا. سرخ لہو بہتا ٹپ ٹپ گرنے لگا تھا. اس آدمی نے بندوق ماہرو نہیں بلکہ آئینے پر تانی. جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا تھا ماہرو اس شخص کا نشانہ دیکھتی فوراً تیر کی تیزی سے آئینے کو جھپٹتی نیچے گری مگر گولی گن سے نکل کر ماہرو کا بازو چیرتے ہوئے نکلی تھی. شدت درد سے ماہ نے لب بھینچے. ماں کا خون دیکھتے پوری کلاس کی چیخیں بلند ہوئی تھی جبکہ شاہمیر گارڈز کو دھکا دیتے ہوئے ماں کو بچانے آیا. اس سے پہلے کہ وہ آدمی ماں پر ایک بار پھر فائر کرتا شاہمیر کی ایک کک سے وہ دور جا گرا. شاہمیر فوراً اسے ٹھکانے لگاتا ماہرو کو سہارا دے کر اٹھانے لگا. اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا فکر دیکھتی اس نے جو آج سے پہلے ماہرو نے کسی اور کی نظروں میں نہیں دیکھی تھی. میں ٹھیک ہوں. شاہمیر کی نظروں کا مطلب سمجھتے وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی اور پھر اس کی نگاہ اس شخص پر گئی جو پھر سے ان پر حملے کے لیے تیار تھا. اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر فائر کرتا شاہمیر نے فوراً ماں کو اپنی آغوش میں لیا. گولی چلنے کی آواز پر سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی. ماں نے فوراً میر کو دیکھا کہ کہیں وہ زخمی تو نہیں مگر اسے کچھ نہیں ہوا تھا. مگر وہ شخص زمین پر پڑا کرا رہا تھا. پولیس اندر داخل ہو رہی تھی. بہت غلط وقت تھا تمہارا اب اپنے بیٹے کے ساتھ جیل میں سڑنا. انسپکٹر صاحب چارجز لگائیں اس پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے. ماں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا. یہ تم نے پولیس کو کب بلایا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا کیونکہ اس کا ارادہ فرار ہونے کا تھا جو اب ممکن نہیں تھا. پکڑو اسے لے کر چلو. ایک پولیس والے نے اسے حراست میں لیتے ہوئے کہا اور اس نے اپنے شکنجے میں کرتے ہوئے باہر کی طرف لے کر چل پڑے. جیسے ہی شاہمیر نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر پیچھے پلٹ کر ماہرو کا حال دیکھنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ ماہرو تو پیچھے تھی ہی نہیں. جیسے ہی اس کی نظر زمین پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی کیونکہ ماہرو زمین پر بے ہوش پڑی تھی. وہ لپک کر اسے اٹھانے کو بڑھا اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا تھا. اس نے شاہمیر کو اشارہ کیا تھا جو اس سے پہلے گاڑی نکالنے بھاگا تھا. پیچھے ہی تانیہ اور آئینہ بھی تھی. ہاسپٹل میں اسے فوری طور پر ایڈمٹ کیا گیا تھا. آپ لوگ آج پھر یہاں؟ ڈاکٹر نے انہیں دیکھتے ہوئے خشمگین لہجے میں کہا کیونکہ تھوڑے دن پہلے ہی انہوں نے ماہرو کی بینڈیج کی تھی اور پھر یہ اسے لیے یہاں موجود تھے. گولی بس چھو کر گزر رہی تھی مگر آئندہ ان کا دھیان رکھیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے مشکلات ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. یہ مشکل. ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے جبکہ شاہمیر کو گھور رہا تھا. نظریں ملنے پر شاہمیر نے کندھے اچکا دیے جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب کیا ہے. تم کیا اس کے چمچے ہو جو اسے ہر دفعہ آگے پیچھے لیے پھرتے ہو؟ شاہمیر کا اشارہ صرف ماہرو کی طرف تھا. شاہمیر نے صاف نظر انداز کیا تھا جس پر وہ کڑک کر رہ گیا. جو کرنا ہے کر لو بچوں. جس دن وہ تم سے کھیل کر چلی گئی پھر تمہیں پتہ چلے گا. پھر تمہیں میں یاد آؤں گا. شاہمیر نے شاہمیر کو اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کا دل دکھے مگر کیا کریں یہی حقیقت تھی. ماہرو کو ہوش آ چکا تھا اس لیے سب اس کے پاس اندر موجود تھے. ہیلو تمہیں بتایا ہم کتنا ڈر گئے تھے. تمہیں میرے آگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری وجہ سے تم اتنی زخمی ہو گئی. آئینہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو شاہمیر کو ایک دم الجھن محسوس ہوئی تھی. لڑکی کتنا پانی ہے تمہاری ٹینکی میں جو ہر وقت آنکھوں کا دریا بہتا رہتا ہے. اس کا لہجہ آئینہ کو جلا کر راکھ کر گیا تھا. بھلا وہ کون ہوتا تھا اس کے آنسو گننے والا؟ آپ کو کیا پتا جب آپ کی کسی پیارے کی جان پر بنائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا. وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو شاہمیر لب بھینچ کر رہ گیا. آئینہ تم میری بہن نہیں تو تمہارے لیے نہیں کرتی تو اور کس کے لیے کرتی. اور ویسے بھی میری جان تو بیمائنے ہیں. میرے کسی پیارے کے کام آ جائے گی تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی. ماہرو کی بات وہاں کھڑے ہر شخص کا دل چیر گئی. ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو. دانیہ نے اسے لپٹتے ہوئے کہا. حقیقتاً اس نے شاہمیر کے لفظوں کو زبان دی تھی
شامر کی آنکھیں بھی ماہرو بخوبی پڑھ سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ خود پہل کرے، لیکن کچھ لوگوں کے رویے سے لگتا تو نہیں۔ اس نے شامر کو دیکھتے ہوئے شکوہ کے لہجے میں کہا، جب تک وہ اپنے رویے سے ظاہر نہیں کریں گے، بھلا میں کیسے جانتا ہوں کہ میں ان کے لیے اہم ہوں؟ ماہرو کی بات کا پس منظر سمجھ دانیہ اور آئینہ زیر لب مسکرا دی تھی، مگر شاویر کے چہرے سے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی۔ کیا یہ بھی مجھے چاہتی ہے اور میرے اظہار کی منتظر ہے؟ شامیر نے بے ساختہ دل میں سوچا۔ وہ بھولا کیا جانتا کہ ماہرو مردوں سے سخت نفرت کرنے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے، جب ماہرو بازار سے گزر رہی تھی، وہاں ایک عورت گاڑی کے پاس پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ آنٹی خیریت، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ وہ انہیں پریشان دیکھ کر بولی۔ بیٹا، میری گاڑی رستے میں خراب ہو چکی تھی، ڈرائیور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میکینک کو لے گیا، مگر ابھی تک نہیں آیا۔ میرا گھر ابھی جانا زیادہ ضروری ہے، میرے شوہر آنے والے ہوں گے، وہ اپنی پیشانی مسلتی ہوئی بولی۔ یہ تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ابھی 2 منٹ میں آپ کی گاڑی ٹھیک کر دیتی ہوں، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی تم کرو گی؟ تمہیں آتا بھی ہے؟ وہ عورت حیرت سے بولی۔ انہیں یہ چھوٹے بالوں والی سفید اور سرخ نازک سی گڑیا پسند آئی۔ کوئی ایسا کام نہیں جو ماہرو نہ کر سکے، میں صرف دکھنے میں ہی دبلی پتلی ہوں، ورنہ کام تو میں سارے کر لیتی ہوں، اس نے ایک ادا سے کہا تو وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی اور اس کے کہنے پر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ چھاؤں میں آ کر انہیں ایک دم سکون ملا۔ ٹھیک 2 منٹ کے اندر ماہرو نے گاڑی ٹھیک کر دی، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بیٹا، تم نے اتنی مدد کی ہے تو گھر تک بھی چھوڑ آؤ، کیونکہ ڈرائیور تو یہاں نظر نہیں آ رہا اور مجھے گھر ابھی پہنچنا ہے۔ اگر تمہیں گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے تو یقیناً چلانی بھی آتی ہوگی۔ ان کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ چکے تھے اور ماہرو ان کے بہت اصرار کرنے پر ان کے گھر میں موجود تھی۔ بہت پیاری ہو تم ماہرو، وہ اس کا سرخ گال چھو کر بولی تو وہ جھینپ گئی۔ اچھا، کیا ایسی بات ہے؟ ورنہ کچھ لوگوں کو تو میں پر کٹی کبوتری لگتی ہوں، وہ زبان باہر نکالتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ارے ایسا کس نے کہا؟ میری پیاری بیٹی کو مجھے بتانا، آئندہ میں اس کے کان کھینچوں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ماہرو نے انہیں بہت اپناپن محسوس ہوا تھا۔ آنٹی، ہم نے اتنی باتیں کر لی مگر آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ صفیہ نام ہے میرا، وہ نرم مزاجی سے بولی۔ صفیہ ساحر؟ محترمہ، اپنے شوہر کا نام لگانا تو آپ ساتھ بھول ہی گئی، کہیں ہمارے نام کے ساتھ ہمیں بھی بھول مت جائیے گا، ان کے شوہر حساسیت سے بولے اور ان کے پیچھے سے نکلتے ہوئے آگے آئیں۔ انہیں دیکھ حیرت سے ماہرو کھڑی ہوئی۔ آپ؟ حیران تو ساحر صاحب بھی ہوئے تھے۔ بیٹا تم یہاں؟ ارے آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ صفیہ بیگم خوشی سے بولی۔ ہاں ہاں، وہ ایک دفعہ اس پیاری سی بیٹی نے ہماری بھی تو مدد کی تھی، تب سے اسے میں نے اپنی بیٹی بنا لیا، وہ شروع میں اٹکتے ہوئے بولے۔ ان کی دلیل پر ماں نے مسکراتے ہوئے ایک آئی برو جھکا کر انہیں دیکھا، جسے کہنا چاہ رہی ہو کیا واقعی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ جی آنٹی، کل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انکل، ماہرو نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اب آئی برو اچکانے کی باری ساحر صاحب کی تھی، جسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ اچھا انکل کہو گی اب مجھے؟ ارے انکل، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے 2 بچے بھی ہیں، کدھر ہیں وہ؟ کیا اسکول گئے ہیں؟ ارے اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں وہ، صفیہ بیگم ہنستی ہوئی بولی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم انہیں بتاتی کہ شاویر اور شامیر اندر داخل ہوئے، شاویر کی آواز پر وہ سب چونک کر پلٹے تھے، جبکہ شاویر اور شامیر ماہرو کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھ بت بنے وہیں جم گئے، جبکہ کچھ ایسا ہی حال ماہرو کا بھی تھا، مگر وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ 2 بچے کوئی اور نہیں بلکہ شامیر اور شاویر ہیں۔ اے پرکٹی کبوتری، تم یہاں کیا کر رہی ہو ہمارے گھر میں؟ شاویر نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا، تو شامیر نے اس کی کمر میں ایک کونی رسید کر کے اسے کچھ بھی اور کہنے سے باز کیا، جبکہ اس کی بات پر صفیہ بیگم فوراً سمجھ گئی تھی کہ ماہرو کس لڑکے کا ذکر کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً شامیر کا کان مڑوڑا۔ بدماش، تو تم اسے پرکٹی کبوتری کہتے تھے، آئندہ ایسا کیا تو بہت ماروں گی، انہوں نے شامیر کے سر پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تو کلچ کر رہ گیا، جبکہ اس کی درگت بننے پر ماں نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ تم لوگ بھی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ ساحر صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی انکل، ہم لوگ کلاس میٹس ہیں اور شامیر تو میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، کیا اس نے بتایا نہیں؟ البتہ شامیر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ میری ناک میں دم کیے رکھتا ہے۔ کیا واقعی شامیر، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ کوئی لڑکی بھی تمہاری دوست ہے؟ صفیہ بیگم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ شرم کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ صفیہ صاحبہ کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کیونکہ آج سے پہلے شامیر نے کسی کو اپنی دوست نہیں بنایا تھا، نہ ہی شامیر کے علاوہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا، مگر ماہرو وہ دوسری شخص تھی جس سے ان کا بیٹا بہت قریب ہوا تھا۔
انہیں بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی جس پر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ لڑکی، کیا منتر پھونکے ہیں تم نے میری ماں پر جو تمہاری دیوانی ہو گئی؟ اس کی بات پر غصے سے صفیہ بیگم نے اسے کمر میں ایک کرارا جھانپڑ رسید کیا تھا جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ ساتھ ہی سب کا کہا بلند ہوا۔ ایسے ہی ایک شام بہت اچھے طریقے سے گزری۔ ایسے ہی ماہرو کا ان کی فیملی میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور وہ بہت جلد ان کے گھر میں ایک اہم جگہ بنا چکی تھی۔ ویلنٹائن ڈے تھا جس کی تیاریاں یونیورسٹی میں عروج پر جاری تھیں۔ سب لڑکیاں ریڈ ڈریس پہنے یہاں وہاں اترا کر گھوم رہی تھیں، جبکہ ماہرو نے آج بھی سفید ہی جینس شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ان سب تہواروں کو نہیں مانتی تھی۔ آئینہ اور دانیہ بھی لال رنگ کے ڈریسز میں موجود تھی، چاہے وہ دانیہ کی شرٹ ہو یا آئینے کی فراک۔ ماں، تم نے ریڈ تھیم فالو کیوں نہیں کیا؟ دانیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم جانتی تو ہو دانیہ کہ مجھے یہ سب فضول کے قصے کہانیوں پر یقین نہیں، اور ویسے بھی یہ انگریزوں کا تہوار ہے، ہمارا نہیں۔ وہ بڑی دادی اماں کی طرح بولی تو آئینہ دانت نکالنے لگی، جس پر دانیہ اسے مکہ رسید کر کر رہ گئی۔ البتہ تمہاری تیاری سے تو لگ رہا ہے کہ تم آج اپنے دل کی بات کہنے والی ہو ہادی سے، ماہرو نے دانیہ کی آنکھیں پڑھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی شرم سے، جس پر آئینہ اسے چھیڑنے لگی۔ اچھا ہے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ دو، کیونکہ رائمہ کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا بھروسہ وہ آج ہادی کو لے اڑے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ ماں کی بات تلخ تھی، پر سوچ پر مبنی تھی، کیونکہ وہ تو وہی کہہ رہی تھی جو آج صبح سے دیکھ رہی تھی۔ ماں، ایسے مت کہو، شب بولو۔ اگر ہادی نے میرے پرپوزل پر انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ دانیہ نے لب بھینچ کر اپنا خوف ظاہر کیا، اور پہلی بار ماہرو کو اندازہ ہوا تھا کہ پیار اچھے خاصے شخص کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے میں بھی دیکھتی ہوں وہ میرے دوست کو انکار کیسے کرتا ہے۔ ماں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی جب آئینہ بھی ان دونوں کے گلے لگی۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ شابیر کو کب بتانے کا ارادہ ہے؟ ماں نے اب کے نشانے پر آئینہ کو رکھا تھا جو چڑ بھی گئی تھی۔ ماں، تم بھی نا، میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وہ تو الٹا میرا سب کے سامنے مذاق بنا دے گا، میں جانتی ہوں اس کو، اور ویسے بھی اس جیسا شاندار شخص مجھ جیسی لڑکی کی قسمت میں کہاں۔ شروع میں وہ چڑھ کر بولتی، آخر میں اس کے لہجے میں محرومیاں بول رہی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ کہتی ہو تو اس کو بھی اٹھا لیں گے اور آج ہی نکاح پڑھوا دیں گے، ماں نے کندھے اچکاتے کہا تو وہ ایک دم سرخ انار ہوئی تھی اس کی بات پر۔ اس کے چہرے پر اس کے دل کا حال صاف واضح تھا، جس پر دانیہ اور روح کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ تم بتاؤ چھپی رستم، تم ہمارے شامیر جیجو کو پرپوز کب کرو گی؟ کیونکہ جیسی تم ہو تم خود ہی اظہار کرو گی مائے منڈا جی، دانیہ نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ مجھے اپنے اظہار کے لیے ان مصنوعی دنوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جب بھی اظہار کروں گی اس سے تو ڈنکے کی چوٹ پر کروں گی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی امپریس ہوئی تھی اس سے۔ اور اگر کسی نے پہلے ہی اسے پرپوز کر دیا تو؟ آئینہ شرارت سے بولی۔ تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سارے گراؤنڈ میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، جبکہ شامیر کی نظریں صرف ماہرو کا طواف کر رہی تھی، جو سفید رنگ میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، یا صرف اسے ہی لگتی تھی، یہ بات وہ جان نہ سکا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ابھی تک کافی زیادہ لوگوں نے لڑکیوں کو پرپوز کر دیا تھا، جن میں سے زیادہ تر کو تو جوتیاں ہی پڑی تھی، جبکہ چند ایک نے اظہار محبت قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ تینوں بھی مزے سے لڑکے لڑکیوں کا شو انجوائے کر رہی تھی جب شامیر ماہرو کے پاس آیا۔ ان تینوں نے تعجب سے اسے دیکھا، بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ اسے وہاں دیکھ کر شاویر اور ہادی بھی وہیں چلے آئے۔ شامیر نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سرخ چوڑیوں کا جوڑا نکالتے ماہرو کے آگے پیش کیا۔ اس کی حرکت پر وہاں کھڑے ہر شخص کام وہ حیرت سے کھلا تھا۔ شامیر اور وہ ایک لڑکی کے لیے چوڑیاں لائے تھا، یہ حیرت کی بات تھی، خاص کر شامیر کے لیے جسے کچھ علم نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شامیر نے اسے کھڑے تیوروں سے دیکھا، پوچھا۔ ماہرو نے بھی اس سے جواب طلب نظروں سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں صاف صاف اظہار محبت تھا، مگر ماہرو نے اس بار انجان بن چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بار وہ اسے کسی اشارے سمجھائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شامیر نے کچھ اشارے کیے تھے جسے وہاں کھڑا کوئی شخص نہ سمجھ سکا سوائے ماہرو کے اور شاویر کے، جسے سمجھ کر شاویر نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا۔ کیا کہا ہے اس نے ابھی؟ دانیہ نے ماہرو سے پوچھا۔ انہوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کی وجہ سے مجھے جو بھی اب تکلیف سہنی پڑے اس کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہماری پہلی دوستی کی نشانی ہے، ماہرو نے دانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ شامیر کے آگے ہاتھ کیے کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب لائے ہو تو پہنا بھی دو۔
شامر نے بھی لفافے سے سرخ رنگ کی چوڑیاں نکالتے اسے ماہرو کی کلائیوں کی زینت بنایا، جس منظر کو فوراً آئینے نے اپنے فون کے کیمرے میں قید کیا۔ ہے چشمش، تم تو بڑی چالاک نکلی، شابیر نے آئینے کے بال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ کلس کر رہ گئی۔ ہاں پھر بھی آپ سے 10 گنا کم ہی ہوں، اس نے بھی منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو شابیر کا حیرت سے منہ کھلا۔ یہ چشمش اب اسے جواب دے رہی تھی۔ ارے واہ، ٹڈی کے بھی پر نکل آئے، اس نے سب سے نظریں بچاتے آئینے کا ہاتھ مروڑتے ہوئے اس پر طنز کیا، جس پر وہ کرا اٹھی۔ آئینے نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا ہائی ہیل والی سینڈل ماری، جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اسے کہتے ہیں ایسے کو تیسا، وہ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ شابیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماہرو کی پرسنالٹی نے یقیناً اس پر بھی بہت اچھا اثر چھوڑا تھا، جو وہ شامیر جیسے لڑکے کے سامنے بغیر ڈرے بول رہی تھی۔ اسے یہ تبدیلی پسند آئی تھی، تبھی اسے چڑھاتے ہوئے بولا، میری بلی مجھی کو میاؤں، جس پر وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ ابھی وہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب لائٹ ایک دم آف ہوئی۔ سب ایک دم پریشان ہو اٹھے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے اپنے فون کی لائٹس آن کر لی تھی۔ جب ایک اسپاٹ لائٹ شامیر پر روشن ہوئی تھی تو سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی کسی سے اظہار محبت کروں گی، مگر تمہاری شخصیت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم جیسا پرخلوص انسان، سچی محبتیں لٹانے والا شخص بہت کم کسی کو ملا کرتا ہے، اور جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، میری یہ بات جانتے ہی ہو کہ تم صرف اور صرف میرے لیے ہی بنے ہو اور میں تمہارے لیے۔ ابھی میرے میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت تو نہیں، اس لیے میری آواز سے ہی کام چلا لو۔ کیا تمہیں سب کے سامنے میرا اظہار محبت قبول ہے؟ آئی لو یو شامیر۔ ایک بہت خوبصورت نسوانی آواز پر وہ سب لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ جو شامیر سے اظہار محبت کر رہی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ شامیر بول نہیں سکتا؟ وہ تو خود ہی پریشان ہو چکا تھا کہ آخر یہ کون لڑکی تھی جس کی اس نے پہلے آواز تک نہ سنی تھی نہ دیکھا۔ پھر بھلا وہ اسے اظہار محبت کیسے کر سکتی تھی؟ اسے ماہرو کا ریئیکشن سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی، جو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی، اور اندھیرے میں سنا تم نے آئی لو یو؟ کہتے ہیں خدا نے اس جہاں میں سبھی کے لیے کسی نہ کسی کو ہے بنایا، ہر کسی کے لیے تیرا ملنا ہے اس رب کا اشارہ، مانو مجھ کو بنایا تیرے جیسے ہی کسی کے لیے۔ سب اتنی خوبصورت آواز پر دنگ رہ گئے تھے اور انجوائے کرنے لگے تھے۔ کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ، کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ، کیسے ہم جانے ہمیں کیا پتا، کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ، تو ہم سفر ہے پھر کیا فکر، جینے کی وجہ ہی یہی مرنا اسی کے لیے۔ اس لڑکی کی آواز میں سجے جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ مہربانی جاتے جاتے مجھ پہ کر گیا، گزرتا سا لمحہ ایک دامن بھر گیا، تیری نظارہ ملا روشن ستارہ ملا، تقدیر کی کشتیوں کو کنارہ ملا۔ یہ سطر گاتے تو جیسے اس لڑکی نے اپنا دل باہر نکال کر رکھ دیا تھا۔ صدیوں سے ترسے ہیں جیسے زندگی کے لیے، تیری صحبت میں دعائیں ہیں اسی کے لیے، تیرا ملنا ہے اس رب کا اشارہ، مانو مجھ کو بنایا تیرے جیسے ہی کسی کے لیے۔ دانیہ اور آئینہ بھی اس کی آواز میں کھو گئی تھی۔ گانا ختم ہونے کے ساتھ سب اس شہر سے جیسے ایک دم باہر نکلے تھے۔ میرے اظہار کو اگنور مت کرنا، اور ضرور کرنا، کیونکہ کسی ادھورے شخص کو تم جیسے ہی کسی خالص محبت کرنے والی کی ضرورت ہے۔ اس کی آخری بات مائک میں کافی دیر گونجتی رہی۔ سب نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ لائٹس ایک دم آن ہوئی تھی اور ان سب کی نظر ماہ پر گئی، جو اسٹل کھڑی تھی وہیں، مگر اس نے شامیر کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ ہادی اور ویر بھی وہاں بھاگے آئے، جو اس لڑکی کو ڈھونڈنے گئے تھے، مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی، بلکہ مائک والا روم خالی پڑا تھا۔ وہ بس وہاں ایک گلاب چھوڑ گئی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں کوئی بات کرتے جب ہادی نے ایک گھٹنے کے بل بیٹھتے رائما کو پرپوز کیا تھا اور اس نے خوشی سے اتراتے ہاں کر دی تھی۔ ماہا نے فوراً دانیہ کو دیکھا جس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ دانیہ کی طرف لپکی جو ہادی کے پاس جا رہی تھی۔ ہادی تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ دانیہ کی بات پر وہ پریشان ہوتا اٹھا اور اس کی نم آنکھیں حیرت سے دیکھی۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو دانیہ؟ ہادی میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم مجھ سے، پھر تم رائما سے اظہار محبت کیوں کر رہے ہو؟ دانیہ نے ہادی کی جیکٹ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک ایک آنسو بہتا اس کے اندر کا درد بیان کر رہا تھا، جو ہادی کی سمجھ سے بالاتر تھا، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دانیہ کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا، میں تمہیں صرف ایک کزن سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
سمجھی تم؟ یہ خرافات نکال دو اپنے ذہن سے۔ اس کی باتیں دانیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل گری تھی، درد سہتی جو شدت کی انتہا کو جا پہنچا تھا۔ ماہرو ایک دم شابیر کو پیچھے دھکیلتی بھاگ کر دانیہ کے پاس آئی تھی اور اسے نیچے سے اٹھایا۔ دانیہ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ کھڑی ہو، کپڑے گندے ہو رہے ہیں تمہارے۔ ماں نے اس کے چہرے پر بکھرے بال سوار کر پیچھے کرتے پیار سے پچکارا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیہ سے اس وقت کچھ بھی کہنا بے معنی تھا، کیونکہ اس وقت اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ وہاں میری تو محبت بھی ٹکرا دی اس نے یہ کہہ کر کہ یہ سب بکواس ہے، تو کیا اس کا مطلب میں بیکار ہوں یا میرے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں اس لیے، یا مجھے باقی لڑکیوں کی طرح سجنے سنورنے کا شوق نہیں اس لیے؟ مجھ میں کمی ہے۔ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے نے ماں کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھی۔ اتنی مضبوط لڑکی کو ٹوٹا دیکھ اس کا دل کیا ہادی کا منہ توڑ دے۔ صحیح کیا ہادی نے، وہ میرا پیار ہے دانیہ، تم ہم دونوں کے بیچ نہیں آ سکتی۔ رائمہ فوراً ہادی کے کندھے سے لگی۔ مگر میری محبت کا کیا ہادی، یہ تم سے سچی محبت نہیں کرتی، مگر میں کرتی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دانیہ ایک دفعہ پھر بے قابو ہوتی اٹھی اور ہادی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو اس کی حرکتوں پر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے رائمہ کی طرف بڑھتی، ہادی نے فوراً اسے پیچھے کیا، جس کے باعث دانیہ کو دھکا لگا اور وہ پیچھے کو لڑکھڑاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ماں نے فوراً اسے تھاما۔ سنبھالو اپنی دوست کو، پاگل ہو چکی ہے یہ۔ ہادی کو تو جیسے رائمہ کے پیار نے اندھا کر دیا تھا کہ وہ صحیح غلط بھول بیٹھا۔ شامل اسے روکنے لگا تو ویر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ مت جاؤ وہاں، یہ اس کا خود کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی سب کو اپنا ہم سفر خود چننے کا حق ہے۔ میر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہادی دانیہ کو اور کچھ کہتا، ماں کے ہاتھ سے پڑنے والے کرارے مکے نے اس کی بولتی نہ صرف بند کر دی تھی، بلکہ اس کا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا۔ اپنی دوست کو تو میں سنبھال لوں گی، پہلے تو اپنا منہ سنبھال، ماں نے ہاتھ کا کڑار نکالتے ہوئے کہا۔ ہادی کو پٹتے دیکھ سب کی حیرت کے مارے او کی طرح آوازیں نکلی۔ کیا تم پاگل ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ ہادی غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، ہاں ہوں اپنی دوست کے لیے، اور اگر کوئی میری دوست کا دل توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی اسی کی طرح توڑ پھوڑ کر دوں گی۔ وہ بھی بے خوف نگاہیں اس کے قریب آتے اس کی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی، اور ایک اور موقع رسید کیا تھا پوری شدت سے اسے کہ وہ نیچے گرا۔ رائمہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جبکہ دانیہ نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی روکا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ ماں خون کے گھونٹ بھرتی گئی۔ دوسری طرف جب ہادی ماں کی طرف غصے سے بڑھنے لگا، شامی نے فوراً اسے بیچ میں ہی روکا۔ تو اسے نہیں دیکھ رہا، مجھے روک رہا ہے؟ اسے کچھ نہیں کہا جس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی؟ ہادی ماں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولا، تم تو عزت کی بھی لائق نہیں، اگر اتنا ہی عزت دار تھا تو معاملہ خاموشی میں بھی حل کر سکتا تھا، دانیہ کی محبت کی بے عزتی سرے بازار کیوں کی؟ وہ بھی اس کے قریب آتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، جیسے ابھی اسے پڑ جائے گی۔ اس کی بات صحیح تھی، جس لیے ہادی بھی خاموش رہا۔ اگر آئندہ میری دوست کے قریب بھی پھٹکے تو یہاں سالم نظر نہیں آؤ گے، اور اپنی اس چھمیا کو بھی استعمال کر رکھو پاس۔ اس نے اگر دانیہ کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی کوشش کی تو اسے زبان سے محروم کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے جلا کر راکھ کرتی وہاں سے دانیہ اور آئینہ کو لیتی اندر جا چکی تھی۔ پیچھے سب حیرت سے دنگ کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ ماہرو کے یہ کون سے روپ کھل رہے تھے؟ وہ اپنی دوست کے لیے اس حد تک چلی جائے گی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں ہادی؟ غلط تھا آج۔ میں نے اشارے سے کہا امیر نے۔ بھائی تو اس کے معاملے میں نہ بول، ویسے بھی وہ صحیح ہے۔ دیکھ ذرا دانیہ کو کہاں سے وہ لڑکی لگتی ہے، رائمہ پھر بھی اس سے بہتر ہے اور ہادی کی پسند بھی۔ وہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ تو میر نے اس کا ہاتھ جھٹکا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہ رکھتا ہو۔ دانیہ خبردار، اگر تم اس بے وفا کے لیے روئی تو آئی سوئر اسے نہیں چھوڑوں گی میں۔ ماں کے غصے سے کہنے پر وہ واقعی چپ ہوئی تھی۔ اس سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ یہ سب کر بھی گزری، لیکن اس نے میرے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا بھی تو نہیں، وہ بے بسی سے بولی تو آئینہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کیا تمہارا واقعی اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تو دانیہ نے گہری سرخ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کب وہ میری روح میں بس گیا، اگر اندازہ ہوتا کبھی کہ اس نہج پر پہنچ جاؤں گی تو اپنے دل کے دروازے بند کر دیتی، لیکن اب تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال ہے۔ آنکھ سے آنسو موتی کی صورت اس کے چہرے پر بہہ نکلا، اور سچ بھی۔ تو پھر بھروسہ رکھو خدا کی ذات پر، کیونکہ اب تو میں اس ایڈیٹ کو اس چھمیا بائی کا کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو تمہارے قدموں میں نہ ڈھیر کیا تو میرا نام بھی ماہرو نہیں۔ اس کے رائمہ کو چھمیا کا لقب دینے پر آئینے کی ہنسی چھوٹی تھی۔ کیا کرو گی تم؟
تانیہ حیرت اور دلچسپی سے بولی کیونکہ اسے ماں پر خود سے زیادہ یقین تھا. ضرور اس کے ذہن میں کچھ تھا. وہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور میں جیسا کہوں بس ویسا کرتی جانا. آئینہ اور دانیہ دلچسپی سے ماہرو کو دیکھ رہے تھے جو آگے کا منصوبہ سوچ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ کر کھانے کی چمک تھی. اب بھی وہ تینوں گھر جانے لگی تو ہادی کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر ماں کا موڈ خراب ہوا. تم لوگ کدھر؟ شامیر انہیں پارکنگ میں دیکھ کر بولا. ڈسکو جا رہے ہیں, تم بھی چلو گے؟ ڈمبو, اس ٹائم گھر ہی جائیں گے نا. ماں نے بھی ہادی کا غصہ اس کے دوست شاویر پر ہی نکالا تھا کہ وہ اسے گھور کر رہ گیا. چلو دانیہ, دیر ہو رہی ہے. ہادی ماہرو کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولا. اس کی کوئی ضرورت نہیں, میں خود اسے گھر ڈراپ کر دوں گی. جو اس کا لائف پارٹنر بننے کے لائق نہیں, میں اسے دانیہ کا رائٹ پارٹنر نہیں بننے دیکھ سکتی. وہ دانیہ کو اس کے قریب سے لے جاتی بولی. آئینہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی. شامیر نے ہادی کا شانت رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے بھیج دیا. وہ لوگ ابھی کچھ آگے ہی گئے تھے جب ویر نے گاڑی ایک بار پھر ان کے پاس روکی. تم پھر آ گئے؟ تمہیں ہمارا ڈرائیور بننے کا اتنا شوق ہے تو سروسز کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ ماں کے طنز پر وہ کڑ کر رہ گیا. او ہیلو, میں تو تمہیں گھاس بھی نہ ڈالوں, یہ تو بس اپنے بھائی کے کہنے پر تم لوگوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں. رات کا خیال کرتے وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی. آئینے کے گھر پہنچے تو وہاں ہلچل دیکھ وہ سب حیران ہوئے تھے. آئینہ بھی حیرت سے باہر نکلی. ماں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو مولوی صاحب کو دیکھ اس کو ساری بات لمحوں میں سمجھ آئی. آ گئی مہارانی, تمہارا ہی انتظار تھا, بیٹھو, یہاں نکاح ہے تمہارا. امی, مگر یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابو, امی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اٹکتے اٹکتے بولی. آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلتے چلے آئے. صحیح کہہ رہی ہیں وہ, جو تم کرتی پھر رہی ہو اس سے بہتر ہے عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ. کیا مطلب؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی. اے لڑکی, جتنی خاک ملنی تھی مل لی تم نے ہمارے سر پر, اب چپ کر کے بیٹھو. وہ اسے دوپٹہ اڑاتے بولی. سامنے ہی 40 برس کا آدمی شفیق, جو کہ دلہا تھا, اتنی جوان اور خوبصورت دلہن ملنے پر دانت نکال رہا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ انکل, ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ماں تو چٹک ہی گئی. بیٹا, آپ ہمارے معاملے سے دور رہو, جو سچ ہے وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے کچھ تصاویر ماں کو دکھائیں جن میں آئینہ نازیبا حالت میں کسی لڑکے کے ساتھ تھی. خدا کا خوف کرے انکل, یہ عورت اس کی سگی ماں نہ صحیح, آپ تو اس کے سگے باپ ہے نا. ان چھوٹی تصاویر پر کیسے یقین کر لیا آپ نے؟ صاف ظاہر ہے یہ ایڈیٹڈ تصاویر ہیں. وہ دانی کی سوتیلی ماں کو دیکھ دانت پیستے بولی تو وہ گھبرا گئی. اے لڑکی, بکواس بند کرو اپنی. وہ اس پر چڑھ دوڑی. معاف کیجیے گا انکل, اگر آپ پر یہ بوجھ ہے تو میرے ساتھ بھیج دیں, اسے میں اپنی دوست کی ذمہ داری لے سکتی ہوں. ماں بھی تو ٹوک بولی. اس کا نکاح تو آج ہی ہوگا, اور وہ بھی ابھی. لے جا کر دکھاؤ ذرا تم, اس سے تو کوئی اور بھی شادی نہ کرے. شکر کرو میرے بھائی نے اپنا لیا اسے. وہ سینہ پیٹتے بولی. بہت اچھے رشتے مل جائیں گے آئینہ کو, اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی میری ایک کال پر یہاں حاضر ہو جائیں گے, جو اسے خوشی سے اپنائیں گے, آپ کی طرح بوجھ سمجھ کر نہیں. ماں بھی دو بدو بولی. تو بتا, کون آئے گا اس نصیب و جلی سے نکاح کرنے؟ کون اپنائے گا اسے؟ کون کرے گا اس سے نکاح؟ وہ بھی ہاتھ نچا نچا کر بولتی شیر ہوئی تھی. میں کروں گا اس سے نکاح. دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن ماں کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی. پلیز ریڈرز, 1000 سبسکرائبرز جلدی سے پورے کر دیں تاکہ میں فنا عشق کا لاسٹ پارٹ لے کر ڈال سکوں. اس لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں پلیز. شکریہ.